نازل کیا، لیکن اس کے محافظ 14 کو بھیجا، 14 کو اس کے محافظ کو بھیجا، جو ایک محافظ ابھی ہے۔ اور عزیزو اس قرآن پر اس وقت دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کے یہاں، ایک احادیث ہوتی ہے اور ایک قرآن ہوتی ہے۔ احادیث میں یہ ہوتی ہے کہ روایت در روایت جو ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک جو سلسلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے نقل کی، انہوں نے ان سے نقل کی حدیث کو، انہوں نے ان سے نقل کی حدیث کو، تو ہو سکتا ہے کہ حدیث والا، حدیث لکھنے والا سہو نسیان ہو جائے، نیند کی حالت میں حدیث لکھ دے یا بھول جائے، ایک لفظ غلط لکھ دے، ہو سکتا ہے حدیث غلط ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کسی طریقے کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے ہی صفحے پر اللہ نے بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی کتاب کی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ہر انسان یہ سوچتا رہے کہ ایسا تو نہیں ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ میں کب آئے گا؟ ظاہر بات آپ قرآن پڑھتے رہیے لیکن قرآن مجید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب تک آپ اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہوں گے۔ ہمارے جو ہے وہ سورہ والعصر ہے، ایک چھوٹا سورہ والعصر ہے، اس میں کیا ہے کہ والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں۔ کون انسان گھاٹے میں؟ انسان تو سب ہے، کون انسان گھاٹے میں؟ لیکن عزیزو جب علماء کی تفسیر آپ دیکھیں تو علماء نے بیان کیا اس چیز میں کہ والعصر زمانے سے مراد کون زمانہ ہے؟ کربلا کا زمانہ۔ اس میں آ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں سوائے اس کے جو امام حسین پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے، امام حسین پر بیعت کیا اور اعمال صالح انجام دیا، وہی کامیاب ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے خدا پر ایمان نہیں رکھے، امام حسین پر بیعت نہیں کیا، وہ انسان گھاٹے میں، چاہے وہ جو۔ لیکن عزیزو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم تک آیا ہے تو صرف پڑھنے کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم قرآن کی ہوا دے دیتے ہیں۔ روز محشر 3 چیزیں فریاد کریں گے، سب سے پہلا مسجد فریاد کرے گی، خدایا میں ان کی بستی میں تھا لیکن کوئی میری مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھا، پہلا سوال مسجد کرے گی۔ دوسرا قرآن مجید، خدایا ہم اس کے گھر میں موجود تھے، اس نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو یہ ہوا دے دیتے تھے، باقی رکھ دیتے تھے۔ دوسرا سوال یہ کرے گی قرآن مجید۔ اور تیسرا کون ہے؟ وہ عالم فریاد کرے، خدایا میں ان کی بستی میں تھا لیکن انہوں نے ہم سے مسئلہ دریافت نہیں کیا۔ اب عزیزو جن کو نہیں معلوم، جن تک کچھ انتظام ہی نہیں وہ تو بچے، لیکن جن تک انتظام ہوا اور انہوں نے مسئلہ پوچھنے میں کوتاہی کی کسی بھی طریقے سے، ہمارے استاد کے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے استاد مولانا جوہر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے بچہ اگر ہے، آپ راستے سے بس سے اترے اور کسی کے گھر معلوم کرنا ہوا آپ کو، تو اس بچے سے پوچھ لیں گے کہ بیٹا فلاں صاحب کا گھر کدھر ہے، تو بچہ بتا دے گا ادھر ہے بتا دے گا، تو ہمیں کسی طریقے کی شرم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چھوٹے سے طالب علم سے اگر ہم کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں تو ہمیں خود اپنے یار بچے سے مسئلہ پوچھیں گے تو کیا کہتے بڑے ہو گئے، مسئلہ ہی نہیں معلوم ان کو۔ تو عزیزو یہ انسان کس بات کی بھائی، جب تم راستہ پوچھنے میں بچے سے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے ہو تو مسئلہ پوچھنے میں کس طریقے کی شرم ہو؟ ایک سوال پڑھے محمد خیر عزیزو، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا تو فقط اپنے کام کے واسطے نہیں بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کے ترجمے سے واقف ہوں۔ جب تک اس کا ترجمہ آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا، اور جتنی مرتبہ قرآن کو پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کو ایک نئی باتیں مان چلیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزو، امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے اور انہوں نے مدینے کو ترک کیا، کاہے کے واسطے؟ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں عیش و عشرت کے لیے نہیں جا رہا، نہ میں گھومنے کے لیے جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب سبھی اصحاب و انصار اعزاء اقربا سب شہید ہو چکے تو کربلا میں امام حسین اکیلے بچے، اور اکیلے بچنے کے بعد امام حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد اپنی تمام بیویوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا
اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد جب نکلے ہیں خیمے سے تو ایسے لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا۔ عزیزو، جناب سکینہ امام حسین کے پاس آئی، اے بابا آخری بار اپنے سینے پر سلا لو۔ کہا بیٹی خیمے میں کیوں نہیں؟ کہا بابا خیمے میں اور بھی یتیم ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کسی یتیم کے سامنے آپ کے سینے پر سر رکھے اور کسی یتیم کو اپنے بابا کی یاد آ جائے۔ عزیزو، امام حسین نے سکینہ کو سلایا اور سلانے کے بعد اب کربلا پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد عزادارو میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مصائب کا سن لینا بہت آسان ہے، مصائب کا پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن عزیزو کربلا کے منظر کو اپنے ذہن میں رکھے اور سوچے کہ کربلا میں امام حسین کتنے مضبوط تھے کہ نبی کے نواسا کی جسے رسول گوشت میں لیا کرتے تھے، جسے رسول اپنے گود میں لیا کرتے تھے، جسے رسول اپنے سجدے کی حالت میں پشت پر بیٹھا لیا، تو جب تک حسین خود نہیں اترے، جب تک رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ عزیزو وہ حسین کہ جو کربلا کے میدان میں جب وہ تنہا ہو گیا۔ عزادارو، امام حسین کربلا پہنچے اور پہنچنے کے بعد تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد جنگ کیا، اور ایسی جنگ کیا کہ ظالم دیکھ کے بھاگنے لگے، اور امام حسین کے بس منہ سے ایک جملہ نکل رہا تھا کہ تم نے ہمارے اصغر کو مار دیا، تم نے ہمارے اکبر کے سینے میں برچی لگا دیا، تم نے ہمارے عباس کے بازو قلم کر دیے، تم نے ہمارے قاسم کے گھوڑوں پر لاشیں چڑھا دی۔ عزیزارو، امام حسین یہ کہتے جا رہے اور جس کے طرف سے گزر رہے سب سے کہہ رہے، اے عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو، اے اصغر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اے اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اے قاسم اپنے چچا کی جنگ کو دیکھو۔ عزادارو، امام حسین یہ کہتے جا رہے، اور عزادارو جیسے ہی کہنا تھا ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھاؤ، چونکہ اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ بھئی اتنا سننا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب باغی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے حسین کو تلواروں سے مارا، کسی نے حسین کو نیزوں سے مارا، کسی نے حسین کو تیر و تبر سے مارا، کسی نے حسین کو پتھروں سے مارا۔ عزادارو، تعجب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا، نبی کے نواسے پر، فاطمہ کے دل جان پر، اس نے گرم لیپ اٹھا کر کے حسین کے زخموں پر ڈالا۔ عزادارو، امام نے کہا سلام ہمارے اس جد پر جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ عزیزو، امام حسین سے جب سنبھلا نہ گیا، امام حسین جب زمین پر آئے تو کبھی آپ نے سوچا امام حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا، یعنی تیروں سے اٹکا ہوا تھا، امام حسین نے کیسے سجدہ آخری کیا؟ امام حسین نے اپنی پوری طاقت زمین پر لگائی اور اپنی پیشانی کو خاک پر لے گئے۔ جیسے ہی پیشانی کا خاک پہ لے جانا تھا، آگے کی تیریں پیچھے، پیچھے کی تیریں آگے ہو گئی۔ عزادارو، ادھر امام حسین نے سبحان ربی العالی و بحمدہ کا، اور اعلی و بحمدہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ ادھر شمر آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے حسین کو جو ہے 12 ضربوں میں سرتن سے جدا کیا۔ اور جب شمر گیا ہے نا انعام لینے کے لیے، تو ظالم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حسین کیسے سے ہوئے؟ تو بتایا کہ حسین بہت صابر تھا۔ جب ہم نے پہلی ضرب ماری، حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ۔ جب میں نے دوسری ضرب ماری، حسین نے کہا سبحان اللہ۔ جب میں نے تیسری ضرب ماری، حسین نے کہا ماشاءاللہ۔ حسین حمد الہی کہتے جا رہے، لیکن عزیزو جیسی 10ویں ضرب لگی، اب حسین کہہ رہے اماں سلام، 14ویں ضرب لگی کہا بابا سلام، ادھر اپنے ماں باپ کو پکارے۔ عزادارو، جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو عزیزو ادھر جب سیاہ آندھیاں چلی ہے اور خون سے آسمان کی بارش ہوئی ہے، تو ادھر جناب زینب نے اپنے بھائی کو کہا سید سجاد دیکھو سیاہ آندھیاں کیوں چل رہی ہیں؟ جیسے ہی سید سجاد سہسا کا سہارا لیے اور لینے کے بعد اب جو کھڑے ہوئے ہیں، فوراً آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ہائے حسین مار دی گئے۔ اب ادھر سید سجاد سوچتے ہیں کہ جناب زینب کو کیسے بتائیں کہیں پھوپھی اماں سن کے مر نہ جائے۔ ادھر سکینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد سکینہ کے پیشانی پر بوسہ دیا، امامے کو زمین پر رکھا، اے سکینہ ہم یتیم ہو گئے۔ عزادارو، جناب زینب جب شام کو گئی ہے اور جانے کے بعد اپنے بھائی کا سینہ ڈھونڈی اور ڈھونڈنے کے بعد ایک مرتبہ رہوار آگے آیا، اور آنے کے بعد ادھر جناب زینب کہہ رہی ہے کہ تو آگے مت بڑھ، اس لیے ہمارا بھائی شہید ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اگر تم کو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو تو صبح میں آ کے لے جانا، بچے ابھی سو رہے ہیں، ابھی
کہ واپس چلا جا، لیکن رہوار نہیں رکا، رہوار بڑھتا چلا رہا۔ ادھر جناب زینب کو ہوش آیا اور جوش میں آنے کے بعد کہا کہ علی کی بیٹی کہہ رہی رک جا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جیسی جناب زینب آگے بڑھی، ادھر نتا بٹا کیا دیکھا ہمارا بابا قدموں پہ گئے، بابا اب آئے ہو جب خیمے میں آگ لگ گئی، اے بابا اب آئے ہو جب حسین شہید ہو گیا، عزادارو ابھی امام حسین کے جنازے کی شبیہ نکلے گی، عزادارو ادھر امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ ادھر امام حسین ادھر جناب زینب کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کا نواسا، نبی کا نواسا وہ کفن پڑا ہے، اس کو کم سے کم اٹھا کر کے اس کو دفن کر دو، نبی کا نواسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، کربلا کی گرم ریت پر کوند خنجر سے شمر نے حسین کو سر تن سے جدا کر دیا، آواز بلند ہونا سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔